بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس و ندار رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے روک کر بامشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں۔ عجیب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ لکڑہارا کام کی تلاش میں دوسرے شہر گئے، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور اپنے بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو وہ لاچار ہو کر وزیر کے محل میں جارو کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ صحن خانہ وزیر میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 100 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور برگاہ الہی میں ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدقِ دل نظر کرنے کی نیت کی۔ 22 رجب المرجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر اس کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شور کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام لا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا۔ اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کیا اور سارے دفینے کو نکال کر اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے شوہر سے اس واقعے کو بیان کیا۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو اسی وقت وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی بصدقِ دل سے ایمان لے آیا۔